جوانوں آؤ میں تمہیں ایک غریب صحابی کی زندگی کی درد بھری کہانی سناتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غریب صحابی تھے۔ وہ صحابی جو صبح کو کھاتے تھے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے تھے صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حال دریافت فرماتے ہوئے پوچھا، اے صحابی وقت کیسا گزر رہا ہے، زندگی کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے رشتہ دار امیر ہیں مگر میں غریب ہوں، میری غربت کی وجہ سے کوئی بھی میری طرف توجہ نہیں کرتا، میری غربت کی وجہ سے کوئی مجھے دعوت پر نہیں بلاتا، کوئی مجھے ولیمے پر نہیں بلاتا، کوئی مجھ سے میرا حال چال نہیں پوچھتا، میرے سینے کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، سینے کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کوئی میرے پاس نہیں آتا، اس لیے کہ میں غریب ہوں اور میرے رشتہ دار عزیز و اقارب امیر ہیں۔ اللہ اکبر! غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کر چلتا ہے، غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کر چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی اور کبھی شام نہیں ہوتی۔ محبت بھری گفتگو ہو رہی ہے، صحابی اور میرے کریم نبی کے درمیان محبت بھری پیار بھری گفتگو ہو رہی تھی۔ میرے کریم نبی صحابی کے دکھ درد سن رہے تھے، صحابی کے سینے کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، غموں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میرے کریم آقا محبت بھری باتیں کر رہے تھے اور صحابی کی جان میں جان چلی جا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اچانک نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محبت بھری پیار بھری گفتگو ہو رہی تھی میرے کریم نبی کے ساتھ کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ میں لوح محفوظ سے ہو کر آ رہا ہوں، یہ جو آپ کا غلام بیٹھا ہے آپ کے سامنے، جس سے آپ محبت بھری باتیں کر رہے ہیں، پیار بھری گفتگو فرما رہے ہیں، یہ جو آپ کا غلام ہے نا، یہ کل ظہر کے بعد مر جائے گا۔ آج کا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے، یہ کل ظہر کے بعد مر جائے گا۔ اس کی موت کی خبر کون دے رہے ہیں؟ جبریل دے رہا ہے۔ جبریل کہاں سے آیا ہے؟ لوح محفوظ سے ہو کر آیا ہے۔ جبریل کون ہے؟ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ خبر تو حقیقت ہے نا، خبر تو سچی ہے نا کہ واقعی کل یہ ظہر کے وقت مر جائے گا۔ یہ خبر دیتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ جیسے ہی میرے کریم نبی کو پتا چلا، جیسے ہی خبر ملی کہ یہ جو میرے سامنے میرا غریب صحابی بیٹھا ہے نا، یہ کل مر جائے گا، آج کا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اللہ اکبر! یہ خبر سنتے ہی میرے کریم نبی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہ کر رخساروں کو چھونے لگی۔ اللہ اکبر! چشمان نبوت پر نم ہو گئی۔ بجائے اسے موت کی خبر دینے کے کہ اے صحابی تو کل مر جائے گا، آج کا دن تیری زندگی کا آخری دن ہے، بجائے موت کی خبر دینے کے میں قربان جاؤں میرے لجپال نبی نے اس سے پوچھ ہی لیا، اے نوجوان صحابی، اے غریب صحابی، تیرے دل کے اندر کوئی ایسی خواہش ہو، تیری زندگی کی کوئی ایسی حسرت ہو جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو تو بتا دے، آج کے دن کے اندر ہی میں تیری وہ حسرت پوری کرنا چاہتا ہوں، میں تیری وہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وقت قلیل ہے، حسرت طویل ہے، میں چاہتا ہوں کوئی بھی حسرت باقی نہ رہے تیری۔ نبی کا دل بھر آیا، نبی کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ اللہ اکبر! اے صحابی تیری کوئی ایسی حسرت ہو، تیرے دل کے اندر کوئی ایسی خواہش ہو جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو تو بتا دو، آج کے دن کے اندر ہی میں اپنے غلام کی وہ خواہش پورا کرنا چاہتا ہوں، وہ حسرت پوری کرنا چاہتا ہوں، جلدی بتاؤ۔ تو اس غریب نوجوان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، میرے ماں باپ آپ کے نام پر قربان ہوں۔ یا رسول اللہ ماں کی گود سے لے کر اب تک، ماں کی گودی سے لے کر اب تک میں غریب ہی رہا ہوں، جب سے پیدا ہوا ہوں غربت کے ساتھ میں نے اس طرح کی دوستی کی، غربت نے میرے ساتھ اس طرح کی یاری لگائی کہ وہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ماں کی گودی سے لے کر اب تک جب سے میں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں تب سے میں غریب آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے دل کے اندر
دو حسرتیں غریبی نے ایسے پنجے گاڑے تھے کہ وہ حسرتیں ابھی بھی پوری نہ کر سکا۔ رسول کریم نے پوچھا بتا وہ کون سی حسرتیں ہیں؟ تو اس غریب نوجوان نے کہا یا رسول اللہ دو حسرتیں ہیں۔ پہلی حسرت تو یہ ہے کہ میں میٹھا حلوہ کھانا چاہتا ہوں، آج تک میں نے میٹھا حلوہ نہیں کھایا۔ دوسری حسرت یہ ہے یا رسول اللہ میں جوان بھی ہوں اور آپ کا غلام بھی ہوں، کاش کہ مجھے نیک بیوی مل جائے، نیک سیرت بیوی مل جائے۔ میری دوسری خواہش، دوسری حسرت نیک سیرت بیوی مل جائے۔ یا رسول اللہ میرے اندر کے جذبات ہیں، یا رسول اللہ میرے اندر کی طلب ہے، میرا شوق ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، میری حسرت ہے کہ رات کا دوسرا پہر ہو، سارا مدینہ سو رہا ہو مگر میں اور میری بیوی مصلی پہ بیٹھ کے رو رہے ہوں، خشیت الہی میں رو رہے ہوں، خوف خدا میں رو رہے ہوں۔ یا رسول اللہ میرے اندر پہلی حسرت حلوہ کھانے کی، دوسری حسرت مجھے نیک بیوی مل جائے۔ میں ایک ایسے مرض کا مریض ہوں جس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ علاج ہے دیدار الہی، دیدار خدا۔ وہ کون سا مرض ہے؟ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر روتا ہوں اور آئی رات روتا ہوں اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے۔ میں اس مرض کا مریض ہوں یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں، میرے اندر خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو اور حسرت ہے کہ میری جو بیوی ہو وہ بھی اسی مرض کی مریضہ ہو، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور جھکتی ہو، نماز پڑھتی ہو، روتی ہو۔ اللہ اکبر! نبی کی آنکھیں پھر سے چھم چھم برسنے لگی۔ نبی نے فرمایا وقت قلیل ہے، حسرت طویل ہے، وقت قلیل ہے، حسرت طویل ہے۔ دل ہی دل میں نبی فرمان لگے صحابی آج کے دن کے اندر اندر ہی میں تیری یہ دونوں خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کا دن تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ نبی نے ایک دم آواز دی میرے بلال، جی یا رسول اللہ جلدی جاؤ عثمان کو بلا کر لاؤ، جلدی جاؤ میرے عمر کو بلا کر لاؤ، جلدی جاؤ علی کو بلا کر لاؤ، صدیق اکبر کو بلا کر لاؤ۔ تمام صحابہ جمع ہو گئے۔ نبی نے اس نوجوان صحابی سے پوچھا کوئی ایسی عورت ہے جو تجھے بہت زیادہ پسند ہو، جو نیک بھی ہو، متقی پرہیزگار ہو، تیری نظروں میں کوئی ایسی لڑکی ہے؟ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میرے چچا کی بیٹی ہے جو نیک بھی ہے، متقی پرہیزگار ہے، اور میں اسے پسند بھی کرتا ہوں، لیکن کیا کروں غربت کی وجہ سے وہ میری طرف توجہ ہی نہیں کرتی۔ نبی نے فرمایا جاؤ اس کے چچا کو لے کر آؤ جس کی بیٹی کو یہ نوجوان پسند کرتا ہے، جس کی بیٹی متقی پرہیزگار ہے۔ صحابی گیا اس کے چاچا کو بلا کر لایا۔ چاچا حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ نبی نے فرمایا صحابی مبارک ہو، میں نے تیری بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے اور آج کے دن کے اندر اندر ہی نکاح ہوگا۔ تیری بیٹی کا رشتہ بھی طے کر دیا ہے اور آج کے دن کے اندر اندر نکاح بھی کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان جلدی جاؤ دلہا دلہن کے کپڑے تیار کرا کے لے گئے۔ کسی صحابی کی ذمہ چادریں لگا دی، کسی صحابی کی ذمہ چارپیاں لگا دی، کسی کی ذمہ برتن لگا دیے، اور میرے نبی نے جناب علی کو فرمایا اے علی آج وہ حلوہ تیار کرو جو اس سے پہلے کبھی بھی تیار نہ کیا ہو، اس طرح کا میٹھا حلوہ تیار کرو اس سے پہلے کبھی نہ کھایا ہو نہ ہی تو بنایا ہو۔ وقت قلیل ہے، حسرت طویل ہے، جلدی کرو۔ نبی کو پتا تھا نا کہ آج میرے صحابی کا جو دن ہے اس کی زندگی کا آخری دن ہے، آج اس کی دونوں حسرتیں پوری ہوں گی۔ تھوڑی ہی دیر کے اندر اندر، تھوڑے ہی وقت کے اندر اندر دلہا دلہن کے کپڑے بھی تیار ہو گئے، کھانے پینے کی اشیاء بھی تیار ہو گئی، دلہن بھی تیار ہو گئی، دلہا بھی تیار ہو گیا۔ میرے کریم نبی نے مسجد میں بیٹھ کے ان دونوں کا نکاح پڑھایا۔ نکاح ہو جانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو فرمایا اے میرے صدیق فلاں گلی میں آپ کا جو مکان ہے، آپ کا جو چھوٹا سا مکان ہے، دینا چاہتے ہو اللہ کے نام پر؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے نام پر تو سب کچھ قربان ہے، وہ مکان میں نے دے دیا، وہ مکان آپ کا ہے، آپ جسے چاہیں دے دے۔ نبی نے فرمایا دلہے وہ مکان میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں۔ نبی کریم نے صحابہ کرام کو فرمایا جاؤ یہ بارات ان کے گھر تک چھوڑاؤ، ان کے کمرے تک چھوڑاؤ۔ صحابہ کرام بارات لے گئے، بڑی دھوم دھام سے بارات لے گئے، گھر تک چھوڑ آئے، اور وہ حلوہ جو میرے نبی نے خصوصاً دولہے کے لیے تیار کیا تھا وہ بھی کمرے میں پہنچوا دیا۔
दुल्हन भी चली गई, दूल्हा भी चला गया, खाने पीने की अशिया भी चली गई। अब दूसरे दिन मेरे करीम नबी ने एक सहाबी की जिम्मे ड्यूटी लगाई, कहा कि कल ज़ोहर से असर तक तूने दुल्हा दुल्हन के मकान के बाहर ही खड़े रहना है। कल ज़ोहर से लेकर असर तक तूने दूल्हे के मकान के सामने ही खड़े रहना है और गौर करना है, जैसे ही कमरे के अंदर रोने की आवाज आए फौरन मुझे खबर देना, क्योंकि आज का दिन दूल्हे की जिंदगी का आखिरी दिन है। आज की रात इसकी जिंदगी की आखिरी रात है। कल ज़ोहर के वक्त ये मर जाएगा। और मेरे सहाबी ज़ोहर से लेकर असर तक दूल्हे के कमरे के बाहर खड़े रहना, घूमते फिरते रहना, जैसे ही अंदर से रोने की आवाज आए फौरन मुझे बताना। रात गुजरी ही थी कि दूसरे दिन वो सहाबी आका करीम की इस फरमान को अपनी आंखों पर रखते हुए दूल्हे के कमरे के बाहर चला गया, घर के बाहर चला गया। ऐसे ही घूमता रहा, इंतजार करता रहा। अंदर तो खुशियों का समा बधा हुआ था, अंदर तो मुस्कुराने की आवाजें आ रही थी, बजाय रोने के अंदर से खुशियों की आवाजें आ रही, हंसने की आवाजें आ रही थी। अब सहाबी इंतजार में थे कि अभी रोने की आवाज आएगी। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने जो कह दिया अभी रोने की आवाज आएगी, अभी रोने की आवाज आएगी। इतने में असर की अजान होने लगी, असर की अजान की आवाज आने लगी। सहाबी यहां से भागा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। रसूल करीम ने फरमाया जल्दी करो, मुझे खबर दो क्या बना। अर्ज की या रसूलल्लाह, आपने फरमाया था रोने की आवाज आएगी, मैं तो कान लगा के सुनता रहा, मुस्कुराने की आवाज तो आती रही, हंसने की आवाज तो आती रही, रोने की आवाज नहीं आई। अंदर तो खुशियों का समा बंधा हुआ था, कोई भी नहीं रो रहा था, कोई भी नहीं रो रहा था, रोने की आवाज क्यों नहीं आई? रसूल करीम सीधा सजदे में चले गए, सजदे में चले गए। अर्ज की, ओ मेरे करीम रब, तेरा जिब्रील मेरे पास आया था, कहता था कि मैं लोहे महफूज से होकर आया हूं, खबर लेकर आया हूं आपका ये गुलाम कल ज़ोहर के बाद मर जाएगा, लेकिन अभी तक वो जिंदा है। मेरे मालिक, मुझे बताया जाए माजरा क्या है, मुझे बताया जाए आखिर कौन सा राज पोशीदा है। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे हबीब, मुझे अपनी इज्जत और जाहो जलाल की कसम, मेरा जिब्रील सच ही बोलता है, हकीकत में ही इसने आज ज़ोहर के बाद मर जाना था। आपके नौजवान सहाबी ने, दुल्हे ने आज ज़ोहर के बाद मर जाना था, लेकिन क्यों नहीं मरा? उसकी एक वजह है, उसकी ये वजह है कि आपने उसका निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने के बाद आपने उस दूल्हे के लिए मीठा सा हलवा तैयार कराया, वो हलवा जो इससे पहले किसी ने नहीं खाया था। बड़े शौक से आपने दूल्हे के लिए मीठा सा हलवा तैयार करवाया। तो फिर आपने सहाबी को दिया कि जाओ दूल्हे के कमरे के अंदर रख कर आओ। खाने पीने की अशिया दूल्हे के कमरे के अंदर रखकर सहाबी वापस चले गए। जब इशा का वक्त हुआ तो दूल्हा दुल्हन कमरे के अंदर अकेले थे। उन्होंने दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान बिछाया, दूल्हे ने हलवे को देखा, वो हलवा जिसके खाने की हसरत रखता था, अंदर शौक था, ख्वाहिश थी, हसरत थी कि कब मैं मीठा हलवा खाऊंगा। जैसे इसने मीठे हलवे को देखा, हाथ बढ़ाया हलवे की तरफ, कबल इसके कि हलवे का निवाला लुकमा बनाकर मुंह में डालता, इतने में दरवाजे में किसी भूखे प्यासे की आवाज आई। दरवाजे में से किसी भूखे की आवाज आई, है कोई अल्लाह के नाम पर खाने पीने को कुछ देने वाला? 3 दिन का भूखा हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, 3 दिन से कुछ नहीं मिला। है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो मेरी भूख मिटा दे और मेरे बच्चों की भूख मिटा दे? कबल इसके कि वो निवाला उठाकर मुंह में डालता, इसने वही निवाला वहीं पे रख दिया। साथ में अपनी शरीक हयात को कहा, बीवी को कहा, ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि तू मेरी बीवी बन गई। मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि तेरे जैसी अजीम औरत, तेरे जैसी नेक औरत, बापर्दा औरत मेरी जिंदगी में आ गई। हमारे लिए बस इतना ही काफी है कि रसूल करीम ने हम दोनों का निकाह पढ़ाया है। लिहाजा इसी निकाह की खुशी में मैं चाहता हूं, ये जो हलवा पड़ा है ना, जिसको खाने के लिए मेरे अंदर अरसा दराज से हसरत थी, ख्वाहिश थी, मैं चाहता हूं कि अपनी ख्वाहिश को मारते हुए, क्योंकि इस वक्त ये हलवा मुझे बहुत ज्यादा कीमती है, मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन मैं चाहता हूं कीमती से कीमती चीज ही अल्लाह के नाम पे कुर्बान करूं। मैं चाहता हूं ये सारा खाने पीने का सामान उठा करना
فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ اس کی بیوی کوئی عام تو نہیں تھی نا، وہ بھی تو اسلام کی مقدس شہزادی تھی نا، وہ بھی تو اللہ کی محبوبہ تھی نا۔ بیوی نے کہا ایسا ہی کرتے ہیں، نکاح کی خوشی میں، دونوں کی ملاپ کی خوشی میں اس دعوت کو اٹھاتے ہیں، فقیر کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے دعوت اٹھائی، جا کر فقیر کی جھولی میں رکھ دی۔ 3 دن کا بھوکا تھا، اس کے بچے بھی 3 دن کے بھوکے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، جو میٹھا اس نے زندگی بھر نہیں کھایا تھا، وہی میٹھا اس نے میرے نام پر دے دیا، میرے نام پر قربان کر دیا۔ جب وہ روٹی، وہ حلوہ فقیر کی جھولی میں ڈالا گیا تو میرے فقیر نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے کریم رب، ان دونوں کی خوشیاں سلامت رکھنا، اس جوڑی کو خوشیاں دینا، اس جوڑی کو الگ مت کرنا، اس جوڑی کو ایک دوسرے سے جدا مت کرنا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، مجھے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم، اس نے آج مر ہی جانا تھا، لیکن جب فقیر کے ہاتھ اٹھے، جب غریب کے ہاتھ اٹھے نا، تو میں نے تقدیر بدل کر اس کی زندگی بڑھا دی، تقدیر کو بدل کر اس کی زندگی میں برکت ڈال دی، اس کی عمر بڑھا دی، اس کی بیوی کی عمر بڑھا دی۔ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ میں کہتا رہتا ہوں صاحب، آپ کے محلے میں کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، سنی رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، مگر سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ روٹی امیر شہر کے کٹوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریب ہمسائے کی مدد کرتے ہیں، اس کے گھر روٹی دیتے ہیں، لیکن تب جب وہ بیچارہ مر جاتا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہمارے محلے میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو پھر ہم مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں، پوری فیملی کے لیے روٹی پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا نادان، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا۔ روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کا؟ آج اس کے مرنے کے بعد تمہارا دیا روٹی کا ٹکڑا کس کام کا؟ وہ ایک غریب فقیر تھا، اس کا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا۔ اب جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا تھا، اس کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا، دوسرا لباس تھا نہیں جسم ڈھانپنے کے لیے۔ اب اس فقیر نے، غریب فقیر نے کیا کیا؟ بادشاہ کی چوکھٹ پر گیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندے ہوئے تھے وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ وہاں جا کے بیٹھنے کے بعد اس نے بادشاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بادشاہ کو کہا، بادشاہ، مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا، فقیر میاں، اگر تو میرے دروازے پر ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر اس غریب فقیر نے کہا، بادشاہ، میرے مر جانے کے بعد، میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا، وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ زندہ لاش ڈھانپنے کے لیے تمہارے پاس کپڑے ہیں نہیں، جب میں مر جاؤں گا تو پھر مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے لٹھے کا سوٹ بھی آ جائے گا، سفید سوٹ بھی آ جائے گا۔ خدا را میرے بھائیو، زندہ لوگوں کی قدر کرو، زندہ لوگوں کی خدمت کرو۔